بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج، سب سے پہلے میں اس قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، کیونکہ ہم پہلی جنریشنز تھے جو اس ملک میں بڑے ہوئے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑا جنریشن وہ ایک غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے تھے۔ تو میں اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کیونکہ جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنی سٹرگل تھی، ایک ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم، انہوں نے اتنی جد و جہد کی، اتنی قربانیاں دیں، پتہ تھا کہ ان کی زیادہ دیر زندگی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیوں اس خواب کے پیچھے اپنی جان کی قربانی دی، اور پھر لاکھوں لوگ انہوں نے جب پاکستان بنا تو اس وقت اس بارڈر کے اوپر، یہ جدھر میں لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں اس بارڈر کے اوپر اور سارا جو نیچے پنجاب کا بارڈر تھا، یہاں لاکھوں لوگوں کی قربانیاں تھیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے سب سے پہلے آپ اپنی قوم کو سمجھانا کہ یہ بڑا خواب تھا پاکستان کا۔ اور ہم نے جب بات کی تھی کہ اسلامی فلاحی ریاست، تو یہ یاد رکھیں کہ ہر مسلمان وہ ایک ہی پیریڈ کی طرف دیکھتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی گولڈن ایج تھی، ہمارا سنہری دور تھا، اور وہ تھی مدینہ کی ریاست۔ تو ہم نے اس کو بیس کیا تھا، اس کے اوپر ہماری جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے، جو قرارداد پاکستان ہے، وہ سب اسی کے اوپر بیس ہے، مدینہ کی ریاست کے اوپر، مثالی اسلامی فلاحی ریاست۔ دنیا کے ملکوں میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، خوشیاں بنی مسلمانوں کے اندر کہ ایک ایسی ریاست بن رہی ہے جو کہ اسلام کے نام پہ ہے، کیونکہ کوئی اور ریاست اسلام کے نام پہ نہیں بنی سوائے پاکستان کے۔ تو میں جو ویژن ہے وہ صرف پہلے آپ کو 2-3 جملوں میں ہی بتا دوں کہ جو بنیاد رکھی جاتی ہے مدینہ کی ریاست کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تھی عدل اور انصاف پہ۔ اور اس کے اوپر بہت آج سے تقریباً 800 سال پہلے دنیا کے جو سمجھا جاتا ہے کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ تھے، چاہے وہ مغرب ہو یا دنیا مانتی ہے ان کا نام تھا ابن خلدون۔ وہ اپنی کامنٹریز میں لکھتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ کے اوپر وہ اپنا سارا تجزیہ نکالتے ہیں کہ اگر ایک ریاست کے اندر عدل اور انصاف نہ ہو، وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ یہ آج سے 800 سال پہلے لکھتے ہیں کہ بنیادی چیز خوشحالی کے لیے، غربت کم کرنے کے لیے عدل اور انصاف ہے۔ اور وہ کیوں ہے، وہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بزنس بھی، سرمایہ کار انویسٹ اس ریاست میں کرتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہو کہ یہاں قانون مکمل طور پہ ان کی حفاظت کرے گا، کوئی طاقتور آ کے ان کی زمین پہ، ان کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کرے گا، جو وہاں کا ٹیکس کا نظام ہوگا وہ منصفانہ ہوگا، ان کو کوئی یہ خوف نہیں ہوگا کہ آتے ساتھ ہی کوئی قبضہ گروپ ان کی جگہ پہ قبضہ کر لے گا، کیونکہ وہ انصاف ہوگا۔ جدھر انصاف ہے وہ قبضہ گروپ نہیں ہے، جدھر انصاف ہے وہ ظلم نہیں ہے، جدھر انصاف ہے وہ NRO نہیں ہے، وہ بڑے لوگ چوری نہیں کر کے معاف نہیں کروا سکتے، کیونکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہے۔ تو یہ جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی عدل اور انصاف پہ، تو یہ یاد رکھیں کہ وہ اس وقت بڑے برے حالات تھے، خوشحالی بعد میں آئی، پہلے انصاف آیا۔ تو آج میں اس لیے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ویژن سے اتنا دور جا رہے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم بچیں گے بھی یا نہیں بحیثیت قوم۔ ایک انگریزی کی سٹیٹمنٹ ہے، نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی۔ قوم جو اپنے نظریے سے ہٹ جاتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ تو یہ میں آپ کے لیے یہ باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ جب سے یہ ایک سازش کے تحت اس ملک کے مجرموں کی حکومت ہمارے اوپر نافذ کی گئی، ذرا ملک کے حالات دیکھ لیں کہ کدھر سے کدھر پہنچ چکے ہیں۔
اور میں اس لیے یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب جس طرف آپ جا رہے ہیں میں آخر میں ادھر آؤں گا کہ اگر ہم بحیثیت قوم، میں اپنی ساری قوم کو، پارٹی کو نہیں کہہ رہا، قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم نہیں جاگیں گے اور ہم جد و جہد نہیں کریں گے، ہم سب ذمہ دار ہوں گے جو جس طرف اب ہم جس رخ پہ نکل چکی ہے۔ سب سے پہلے معیشت آ جائے۔ دیکھیں معیشت جو ہے نا، اس کے اوپر بھی ایک بڑا ضروری ہے، میں جو شروع میں بات کی کہ ادھر بھی انصاف چاہیے ہوتا ہے، رول آف لا چاہیے ہوتا ہے، سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو۔ یہ جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ آج جو میں یہ فیکٹری بنا رہا ہوں، میں دکان بنا رہا ہوں، میں پیسے لگا رہا ہوں، اپنی محنت کے سرمایہ کاری کر رہا ہوں، جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ آگے بھی یہی سسٹم رہے گا، جب تک مجھے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ قانون نہیں ایک دم بدل جائے گا، یہ اب سسٹم چلے گا، تب تک میں پیسے نہیں لگاؤں گا۔ بلکہ وہ یہ چھوڑیں کہ میں ملک میں نہیں لگاؤں گا، باہر سے بھی نہ کوئی پیسے لے کے آئے گا ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے، اور اندر سے بھی آپ کے ہمارے جو سرمایہ کار ہے وہ کسی اور ملک میں جا کے پیسے لگائیں گے۔ اب دبئی میں جا کے کبھی پوچھیں، پاکستانی بزنس مین وہاں کتنے کارخانے بھی چلا رہے ہیں، بزنس بھی چلا رہے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح کہ جب آپ کا ملک ہے آپ نے پاکستان میں کیوں نہیں پیسہ انویسٹ کیا، آپ کیوں دبئی میں جا کے پیسہ لگا رہے ہیں، اور ملیشیا میں بھی یہی ہے۔ تو وہ سب سے پہلی بات کہیں گے کہ یہاں ہمیں اعتماد ہے ان کے قانون کے اوپر، ہمیں یہاں رول آف لا نظر آتا ہے، اس لیے ہمیں اعتماد ہے کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے، جو سرمایہ کاری ہے، ان کا قانون اس کی حفاظت کرے گا، اس لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں۔ اور ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے اوورسیز پاکستانی، جن 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی، 10 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں۔ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر ان میں سے، میں پھر سے ایک فگر دیتا ہوں، 20 لاکھ بھی 15 سے 20 لاکھ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں تو ہمیں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن وہ کیوں نہیں آتے یہاں؟ کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہمارے انصاف کے نظام میں، بلکہ جو آئے تھے ہمارے دور میں، جو آئے تھے وہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا۔ اور وہ کیوں میں صرف 3-4 موٹی، زیادہ میں نے اور چیزوں پہ بات کرنی ہے، تو میں صرف آپ کو معیشت کے اوپر صرف فگرز دے دوں۔ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے خلاف سازش کے تحت کیا گیا تو ڈالر پاکستان میں 178 روپے کا تھا، 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں دائر کیا گیا۔ آج ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں، آج پاکستان کے اندر ڈالر 100 روپیہ مہنگا ہو چکا ہے۔ صرف اب ایک ہفتے کے اندر 50 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ ہمارے 3 سال 8 مہینے کے اندر 55 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا، یہاں صرف ایک ہفتے کے اندر 50 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ میں کیوں ڈالر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اب آگے جا کے اس کے اثرات پڑنے لگے ہیں عام لوگوں کے اوپر۔ آپ جو سن رہے ہیں، آپ سب کے اوپر اب اس کے اثرات آنے لگے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں، مہنگائی آ چکی ہے۔ ابھی بھی جو مہنگائی ہے 50 سال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ اس وقت جو عام انسان چیزیں خریدتا ہے، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آٹا ہے، وہ 60 روپے کلو سے پہنچ گیا ہے 150 روپے پہ۔ یہ عام آدمی کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ گھی کدھر سے کدھر گیا ہے، اور جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں، گیس کرتے ہیں، یہ سب مہنگی ہوئی اور مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے روپیہ گرے گا، جو چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں، جس میں جدھر بھی امپورٹ شامل ہے، وہ سب مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور ہوں گی آگے جا کے۔ تو اس کے ابھی پورے اثرات آئے نہیں ہیں، آنے والے ہیں۔ تو یہ کیسے کون سی قیامت آئی تھی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی معیشت ڈوبنے کے اوپر کھڑی ہے؟ کیا ہوا ہے؟
تیل کا ہی کہتے ہیں نا اصل تو